استعمال ہوتے ہیں یا شریعت نے انہیں طلاق کے لیے مخصوص کیا، جیسے لفظ طلاق، اسی طرح چھوڑ دینا، جیسے شوہر بیوی سے کہے میں نے تجھے چھوڑ دیا، یا ہمارے نزدیک فارغ کیا کا لفظ بھی ایسا ہے، شوہر بیوی سے کہے میں نے تجھے فارغ کیا، اور مطلب اس طلاق کے علاوہ پہ کوئی قرینہ نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر ماسی رکھ دی تو شوہر نے کہا چلو بھائی اب تو ہم نے تمہیں فارغ کیا، یعنی گھر کے کام سے، یہ طلاق نہیں ہوگی، لیکن ویسے جب بولتے ہیں جیسے کسی نے پوچھا شوہر سے کہ کیا تم نے بیوی کو طلاق دے دی، اب اس نے کہا ہاں میں نے فارغ کر دیا، تو یہ طلاق ہی ہوتی ہے۔ اس قسم کے الفاظ میں نیت کا بالکل دخل نہیں ہوتا، اور ان سے جب ایک طلاق دی جاتی ہے تو فوراً مطلب طلاق ہو گئی، لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا جب تک کہ عورت کے 3 حیض نہ گزر جائیں، یا اگر وہ حاملہ ہے تو جب تک حمل ختم نہ ہو جائے، یعنی یہ طلاق ہوتے ہی عدت سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور 3 حیض تک عدت رہے گی۔ اگر اس کا حیض آ رہا ہے، حاملہ ہے، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کی عدت چل رہی ہوتی ہے۔ اس میں پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اس طرح کے الفاظ سے طلاق دینے والا، بشرطے کہ اس نے پہلے 2 طلاقیں نہ دیوں، یہ تو ایک طلاق کا پوچھا نا، 2 نہ دیوں ورنہ مل کے 3 ہو جائیں گی، پہلی طلاق اس نے مثلا دی ہے یا دوسری طلاق دی ہے، تو یہ حکم ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ عدت فوراً سٹارٹ ہو جائے گی۔ اگر یہ دوران عدت ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو شوہر 2 گواہوں کے سامنے کہہ دے میں نے بیوی سے رجوع کیا، یا یہ میاں بیوی آپس میں جو میاں بیوی والے تعلقات میں سے کوئی بھی تعلق قائم کر لیں، تو یہ مثلا نکاح قائم رہے گا۔ طلاقیں ختم ہو گئی ہیں، یعنی طلاقیں ہو گئی ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گی، ایک دی ہے تو ایک، 2 ہیں تو 2، لیکن یہ اب ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر عدت گزر گئی اور شوہر نے رجوع نہیں کیا تو پھر نکاح بریک ہو جاتا ہے، پھر نیا نکاح کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو ہوں، یہ جو الفاظ ہیں صریح الفاظ کہلاتے ہیں۔ دوسرے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو طلاق کے لیے تو استعمال نہیں ہوتے، یعنی خاص طلاق کے لیے نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے لفظ آزاد، یہ مطلب غلام کو آزاد کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے اور دیگر معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر شوہر بیوی کو کہے کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا تو اس میں طلاق ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر وہ غصے میں کہے تو نیت ہو یا نہ ہو طلاق ہوگی۔ اسی طرح بیوی مطالبہ طلاق کر رہی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، اور شوہر نے کہا جا آزاد کیا، تو چونکہ اس کے مطالبہ طلاق کے جواب میں کہا تو طلاق پڑ جائے گی۔ یہ لفظ کنایہ کہلاتے ہیں جو طلاق کے لیے خاص نہیں ہیں، اور ان سے جب طلاق ہوتی ہے تو فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مزید بتاتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات۔ السلام علیکم۔ مفتی صاحب، جی جی میں انڈیا سے، میرے 3 سوال تھے۔ جی تو وضو کرتے وقت کسی نے کہا کہ فرشتے رحمت کی چادر لے کے کھڑے رہتے ہیں، کہ 4 بار آپ نے گفتگو کی، چاروں فرشتے رحمت کی چادر چھوڑ کر چلے تھے، وضو کے وقت گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال میرا ہے کہ ایک انسان چیئر پر بیٹھا ہے، نیچے ایک انسان قرآن لے کر بیٹھا، اور اس کے بغل میں نے جا کے تکبیر لگا لی، تو اس میں کوئی گنہگار تو نہیں ہے؟ مطلب کیا دوبارہ بولیے گا؟ ایک پہلے سے بزرگ چیئر پر بیٹھے تھے، ان کے بغل میں کسی نے قرآن لے کر بیٹھ گیا نیچے، اور اس کے بغل میں کھڑا ہو کے تکبیر اگر لگا لیا تو قرآن نیچے اس طرح وہ چیئر پر، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، تو کوئی بے ادبی گناہ تو نہیں؟ اب تیسرا سوال میرا ہے، یہ قرآن کس کے ہاتھ میں تھا؟ بزرگ کے ہاتھ میں ہی ہے یا کوئی سائیڈ میں بیٹھ کے پڑھنے لگا؟ نہیں، بزرگ چیئر پر بیٹھے ہیں اور ایک انسان آیا، وہ قرآن لے کر ان کے قدم کے پاس مطلب نیچے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، اور میں اسی کے بغل میں کھڑے ہو کے تکبیر لگا لیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرا ہے کہ اگر کوئی فجر میں آیا اور پچھلے جماعت میں اکیلے تنہا نماز پڑھ لیا، مطلب پہلی سب تو پوری تھی، پیچھے وہ اکیلے پڑھے، اس طرح نماز ہو جائے گی؟ چلیں اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ چلیں، شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے، اور ہم طلاق کا مسئلہ ذکر کر رہے تھے۔ اگر کسی نے، شوہر نے ایک ہی طلاق دی ہے اور لفظ کنایہ سے دی ہے، جیسے بتایا لفظ آزاد جو ہے، لیکن اس میں کنڈیشنل طلاق ہوتی ہے، فوراً آپ اس میں طلاق کا حکم نہیں دے سکتے۔ جیسے لفظ آزاد میں نے کنڈیشن بیان کی کہ اگر نارمل حالت میں بیٹھا ہوا ہے، نہ غصہ ہے، نہ عورت کی طرف سے مطالبہ طلاق، اور شوہر آزاد کا لفظ کہہ دے میں نے آزاد کیا، تو شوہر سے پوچھا جائے گا آپ نے کس نیت کے ساتھ کہا؟ وہ قسم کھا کے جو نیت ظاہر کرے گا وہ مانیں گے۔ اگر وہ کہے گا میں نے قسم طلاق کی نیت سے کہا ہے تو طلاق ہوگی، اگر وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تو پھر نہیں ہوگی۔ لیکن اس لفظ آزاد میں اگر شوہر نے غصے میں بولا ہے بیوی کو، جیسے جھگڑا چل رہا تھا غصے میں کہہ دیا، یا بیوی کے مطالبہ طلاق کے جواب میں کہا، تو بہرحال چاہے نیت نہ ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اس صورت میں اس طلاق کو طلاق بائن کہتے ہیں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ جیسے طلاق دے گا فوراً نکاح ٹوٹ جائے گا، عدت سٹارٹ۔ اب اگر اس کو دوران عدت دوبارہ بیوی سے نکاح کرنا ہے یا عدت کے بعد، دونوں صورتوں میں بہرحال نیا نکاح کرنا ہوگا نئے مہر کے ساتھ۔ تو اس لیے میں تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو الفاظ بعض اوقات جھگڑوں کے اندر
میاں بیوی کے جھگڑے میں زبان سے، شوہر کی زبان سے نکل جاتے ہیں، خدارہ ان کا شرعی حکم معلوم کریں، کیونکہ میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہمارے سامنے کیس آئے ہیں کہ 20 سال 22 سال سے بغیر نکاح کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور بعض تو جیسے آج ہی میں آتے ہوئے رستے میں موبائل دیکھ رہا تھا کہ ایک خاتون نے مجھے میسج کیا کہ میرا شوہر جب لڑائی ہوتی کہتا ہے میں تجھے طلاق دی، اور بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا تو کہتے ہیں میں نے نیت کوئی کی تھی۔ حالانکہ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ لفظ طلاق کے اندر نیت ہو یا نہ ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب مسئلے سیکھے نہیں ہوئے، کئی دفعہ وہ کہہ رہی ہے ہر لڑائی میں کہہ دیتا ہے، اب وہ اس کا مطلب ہے پہلی مرتبہ ایک طلاق ہوئی، دوسری مرتبہ دوسری طلاق، اور تیسری مرتبہ میں تینوں طلاقیں ہو گئی۔